ریاست تلنگانہ میں جو نئی کانگریس کی حکومت آئی ہے ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک آزاد ہو کے آج 75 سال ہو گئے ہیں اور یہ 75 سال کے اندر وقف کی جو جائیدادیں تھیں سارے ہندوستان کے اندر لاکھوں کروڑ کی جائیدادیں تھیں وہ سب تباہی بربادی کی طرف چلے جا رہی ہیں. صرف اور صرف ایک 3 اسٹیٹس کے اندر 3 ریاستوں کے اندر جوڈیشل پاور ہے, قانونی اختیارات ہیں. باقی کے سارے اس ملک کے اندر جو ریاستیں ہیں, اسٹیٹس ہیں, وہ وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے کوئی مؤثر انتظام نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. جبکہ ہمارے آبا و اجداد یہ وقف کی جائیدادیں یہ وقف کر کے گئے تھے کہ یہ جائیدادوں سے یتیم, یسیر, بیمار, تعلیم پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اور مجبور بے سہارا اسکول قائم کرنا, دواخانے قائم کرنا, کالجز قائم کرنا اور مدد امداد یہ جائیداد کی آمدنی سے یہ حضرات کو, یہ لوگوں کو, یہ پبلک کو پہنچنا. لیکن وہ جو ان کا منشا وقف تھا وہ ختم ہو گیا. آج تقریباً دیکھتا ہوں, پیپراں پڑھتے رہتا ہوں مسلسل اور مسلسل میں جو دیکھ رہا ہوں کہ بھائی جو مسلمانوں کی جو املاک ہے, جو جائیداد ہے, جو پراپرٹی ہے, اسے جان بوجھ کے حکومت جو ہے تباہ و برباد کرتے چلے جاتے. تو آج ہمارے ریاست تلنگانہ کے اندر 77,000 ایکڑ زمین موجود ہے جو کہ مرحومین نے جو وقف کیا تھا. 33,000 رجسٹرڈ نوٹیفائڈ انسٹیٹیوشن ہیں, اس کے تحت یہ زمین دی گئی ہے. آج یہ 77,000 ایکڑ جو زمین ہے وقف کی, یہ اگر زمین سلیقے سے, ڈھنگ سے اگرچہ کے استعمال میں ہوتی تو میں بڑی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں, آج مسلمانوں کی یہ حالت نہیں رہتی. آج مسلمانوں کو اگر لون کی ضرورت ہے تو مائنارٹی فائنانس کارپوریشن جانا پڑتا, وہاں پہ بھی خالی دھوکہ فریب, خالی چکراں دیتے رہتے ہیں, کچھ لونوں نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں ملتا. مسلمانوں کے لیے کوئی بینک نہیں ہے جو آپ کو جو ہے کچھ وقتاً فوقتاً کچھ آپ کے بچے کچھ تعلیم کے سلسلے میں یا کچھ کاروبار کے سلسلے میں کچھ لون لیں اور وہ اس کے بعد وہ لون سے کاروبار کریں, وہ بھی کوئی سہولت نہیں ہے. اگرچہ کہ یہ زمین جائیداد اگر اس کی صحیح معنوں میں یہ استعمال میں آتی اور اس سے آمدنی ہوتی تو آج کا کچھ منظر ہی کچھ بدلاوا رہتا تھا مسلمانوں کا. لیکن جان بوجھ کے حکومت یہ حال میں لاتی وقف بورڈ کو کہ 77,000 ایکڑ زمین کے اندر 80% زمین کے اوپر قبضہ ہو گیا. لینڈ گریبر, مختلف قسم کے جو سیاستداں, بڑے بڑے IAS آفیسر, پولیس آفیسر, یہ سب قبضہ کر کے بیٹھے. حکومت وقف بورڈ کو اتنا کمزور بنا کے رکھی ہے, جبکہ ہندوؤں کا جو ایک انڈومنٹ ہے, ان کے بھی جو ہے بڑے لوگ جو اسے جو وقف کی طرح رکھ کے کر کے گئے ہیں, وقف کر کے گئے ہیں, وہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں. وہ زمین کے واسطے کمشنریٹ ہے, وہ زمین کے واسطے جوڈیشل پاور ہے, وہ زمین کے واسطے ایک دفتر ہے, وہ زمین کے واسطے ایک بڑا اسٹاف ہے, وہ زمین کی دیکھ بھال کے لیے سب کچھ پوری سہولتیں ہیں. وہی اس کے برخلاف وقف بورڈ کی جو جائیدادیں ہیں اس کا کوئی پرسان حال نہیں. وقف کی زمین کے اوپر جیسے کہ جو قبضہ ہو جاتا ہے, کیسا ہو جاتا ہے, بھئی کوئی بھی شخص جاتا, ایک جعلی کاغذہ بنا لیتا, کچھ بھی اپنا اثر اس کو استعمال کرتا, قبضہ کر لیتا. قبضہ کر لینے کے بعد ہوتا یہ کہ وہ جو زمین کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے آپ کے آزو بازو میں وقف کی زمین ہے, وقف کری ہوئی زمین ہے, تو آپ جا کے کمپلین کرتے ہیں. کمپلین کرے تو آپ کو کوئی دفتر کے اندر کمپلین لینے والا ہی نہیں. وقف بورڈ کے اندر ایسی حالت بنا کے رکھیں. آپ جا کے RDO کو درخواست دینا, آپ جا کے تحصیلدار کو درخواست دینا, پھر انہوں جو ہے وقف بورڈ کو لکھنا, وقف کے ایک انسپیکٹر صاحب جانا, اس کی انکوائری کرنا, پھر انکوائری کر کے تحصیلدار کو رپورٹ دینا, تحصیلدار صاحب RDO صاحب کو رپورٹ دینا, پھر RDO صاحب اس کے اوپر کچھ اقدام کریں گے یا نہیں کریں. تو ہوتا یہ کہ وہ سب یہ کاروائیاں چلتے رہتے اور قبضہ ہو جاتا.
कोई उसका पुराने हाल नहीं है, क्योंकि वही आप जो है एंडोमेंट की जमीन के ऊपर आप एक सफल मारो, एक जमीन के ऊपर कब्जा करो और इमीडिएटली आपको जेल को दिया। तो ये सब चीजें क्या है, ये हुकूमत की तरफ से जो है सही देखभाल नहीं होने से आज ये हालत में हम पहुंचे हैं। आज आप देखिए बेहिसाब जमीन जायदादें वक्त की जो है मौजूद है। आज तकरीबन लगभग आज लाखों लोग बेघर हैं। आज मुसलमान इतने पसमानदा हो गए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए आप, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट देखिए आप, अभी बीच में जो है सुधीर कमेटी की भी जो है एक रिपोर्ट हमारी माजी की हुकूमत ने जो मंगवाई थी, उसमें भी देखिए आप मुसलमान बेघर हैं, मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे हैं, मुसलमान कारोबार के मैदान में पीछे हैं, मुसलमान हर सतह से पसमानदा है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इजलास के अंदर जबकि इतनी बड़ी आपकी जमीनें मौजूद हैं, भाई आप 77,000 एकड़ जमीन के अंदर आज भी 21,000 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, मौजूद है। वो जमीन के अंदर आप एक लिस्ट बनाइए। हैदराबाद के अंदर जो ठेला बंडी, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले बेघर अपराध हैं, गरीब हैं, ऐसे लोगों को आप एक जो है निकालिए, एक स्कीम निकाल के एक 500 एकड़ जमीन जो है यहाँ पे किराया नहीं दे सकते हैं, बेचारा तकलीफ में है, और वो जमीन को आप लीज पे दे सकते हैं। आपके जो कानून के हिसाब से उसे लीज पे दे सकते हैं, उसे लीज पे दीजिए, उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो लिहाजा मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई तो जमीन जायदाद का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, होना चाहिए। और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें क्या है वक्त के ताल्लुक से आज भी यहाँ पर जितने हजरात बैठे हुए हैं, मेरा अपना जो नजरिया, अपना जो ख्याल बता रहा हूँ कि भाई मैं खुद ही अपने घर में जाके अपनी